علماء پنجپیر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. میں پنجپیری نہیں ہوں, پہلے بتا دوں. میرا وہی عقیدہ جو المہند المفند میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ ہمارے یہاں غلو بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں. تو بڑی بڑی خدمات ہیں. میں ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں, دیہاتوں میں گیا ہوں, جہاں ایسا شرک تھا پنجپیر کے علماء نے محنت کی, جڑ سے ختم کر دیا وہاں شرک کو. تو بھائی جب کام بھی تو دیکھو نا, اگر کچھ نیگیٹو کام ہے تو پازیٹیو بھی تو ہیں. ہم جب مخالفت پہ آتے ہیں تو بس ہر چیز کی ہماری عادت ہے کہ دھجیاں اڑا دیں ہم اس. تو یہ جو اگر پنجپیر کے علماء نہ ہوتے, یہ جو گاؤں دیہاتوں میں ہر گلی محلہ شرک کا اڈا بنا ہوا تھا, وہاں پنجپیر کے علماء نے بڑی بڑی محنتیں کی, 10 سال درس دیے. گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا آسان نہیں ہوتا, وہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. میں نے واقعہ بیان کیا نا, میں 2007 میں گیا یا 6 میں وہ گلگت کے ایک گاؤں میں ایک قبر ایک بالش سے اونچی نہیں تھی اور کوئی بدعت نہیں پورے علاقے میں. نے کہا یار پہلا گاؤں ایسا دیکھا ہے جس میں کوئی بدعت ہی نہیں ہے. انہوں نے بتایا علماء پنجپیر کی محنت ہے, وہاں سب نے یہی کہا. تو اس لیے مخالفت بھی اعتدال سے ہو اور حمایت بھی کیا ہو, اعتدال سے. نیکیاں برائیاں سب دیکھی جائیں گی. باقی جو متشدد ہیں وہ تو دونوں پارٹیوں میں برے ہیں. یہاں بھی بعض متشدد ہیں جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ پنجپیری کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے. ایک طرف ہم گرین چینل کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں, جن کے عقائد ہم سے بہت سارے چیزوں میں مختلف ہیں. پنجپیریوں کے تو 99.9% وہی عقائد ہیں جو المہند المفند کے ہیں, 0.1% میں شاید اختلاف ہو. تو یہ کیا بات ہے, ادھر نماز جائز ہے ادھر نماز جائز نہیں ہے, تو یہ غلو ہے کہ نہیں ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو یہ دونوں طرف غلو ہوتا ہے, وہاں سے بھی غلو ہوتا ہے یہاں سے بھی غلو ہوتا ہے. میں ایک پنجپیری عالم کے پاس گیا, میں نے کہا آپ کیوں ممات النبی کانفرنس کر رہے ہو؟ ایک سرگودا میں نا 20 سال پہلے کانفرنس ہو رہی تھی ممات النبی کے نام سے. میں نے کہا تو سرگودا تھا یا کہیں کوئی اور شہر تھا؟ یہ تو غلو ہے بھائی. آپ کا یعنی پوری کانفرنس کا نام آپ نے رکھ دیا. انہوں نے کہا حیات النبی کانفرنس بھی تو ہو رہی ہے. تو انہوں نے بتایا یہ پوسٹر لگا ہے. تو نہیں بھائی, یہ کیوں اختلافی مسائل پہ اتنا گڑبڑ کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ سب علماء سب سے محبت کرو, اس سے انسان کا خشوع و خضوع نماز کا خراب ہوتا ہے. جب نفرت دل میں ہوتی ہے نا, نہ نماز میں مزہ آتا ہے, نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے, نہ دعاؤں میں مزہ آتا ہے. ہمارے استاذ نے واقعہ بتایا کہ مکہ میں نا ایک عورت کا بچہ گم گیا. KPK کی خاتون تھی پٹھان, ان کا بچہ گم گیا. بچہ جب گم گیا ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہارا بچہ تلاش کر کے لاؤں گا. اس نے کہا نہیں لے کر آؤں. کہتے ہم نے اس خاتون سے پوچھا بھائی یہ کہہ رہا ہے میں لے آؤں گا. اس نے کہا پنجپیری ہے. بچہ وہ تلاش کر, کوئی گورنمنٹ میں ہوگا یا حکومت میں ہوگا, سعودی کوئی شرطہ ہوگا, تھا وہ KPK کا, یا کوئی بھی اس کا کوئی وسائل ہوں گے, ذرائع ہوں گے. ہمارے استاذ کہتے ہیں واہ بھائی واہ, تیرا بچہ گم جائے وہ تجھے نہیں ہے, پنجپیری سے بچہ نہیں تلاش کروانا. کیسے عجیب پاگلوں والی بات ہے نا. وہ میں ایک آخری دفعہ وسیع لطیفہ سنا رہا ہوں. جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہے نا, بس وہ کافی ہے صحت کے لیے. وہ کیا ہے, جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت جو عقائد اس کی زبان سے اناؤنس کروائے جاتے ہیں وہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. جب میرے ہاتھ میں بھی کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں. ابھی تو ایسا ہوا, اس دن میں بیان کے لیے آیا تھا نا, تو 5 منٹ باقی تھے عشاء کی نماز میں. عثمان بھائی نے بتایا کہ ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے, وہ سندھ میں ہے اور آپ سے رابطہ کر رہا ہے, تو اس کو میں نے ٹائم دے دیا اتوار کا, وہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو جائے. 5 منٹ باقی تھے نماز میں. میں نے کہا یار وہ اس وقت تک پتہ نہیں زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. اگر وہ مر گیا تو کفر میں موت ہوگی, تو میرا بھی ضمیر کیا ہوگا؟ موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اچھا پھر یہ باتیں کرتے کرتے نماز میں 2 یا 3 منٹ رہ گئے. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پڑھ کے میں اس کو, ہم فون کرتے ہیں, فون پہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں, باقی پھر بلا کے الگ سے دوبارہ پڑھوا دیں گے کلمہ, لیکن فی الحال تو اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں نا. تو میں نے ہم نے یہ طے کیا نماز کے بعد. پھر میں نے کہا نہیں یہ رسک بھی میں بولو نہیں لے سکتا, یہ رسک بھی میں. میں مر گیا تو حل ہے اس کے پاس, تو بہت سے دوسرے علماء ہیں. وہ مر گیا تو کیا ہو گیا, کیا ہوگا بھائی, اتنا بھی نہیں, کچھ پتہ نہیں ہے, سیکنڈوں میں مرتے ہیں لوگ. نماز میں 2 منٹ باقی تھے, ہم نے فون ملایا اس کو, میں نے پورا کلمہ پڑھا کے میں نے پورا اسلام میں داخل کیا. تو پھر اب تسلی ہو گئی. پھر اس کو بتا دیا نماز پڑھو یہ, پھر میں نے عثمان کے ذمہ لگا دیا باقی چیزیں اس کو سمجھا دینا بھائی. اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, پورا تھوڑی ابھی ہم نے اس کو کوئی جنت الفردوس میں پہنچانا ہے. ٹھیک. تو پھر نماز کے بعد اس کو سکھا دیا بھائی یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ٹائم دیا ہوا ہے, وہ دوبارہ آئے گا. تو ایسے بہت سے لوگ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم جو ان کو عقیدے سکھاتے ہیں نا, وہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. اس وقت میں نے تو اس کو نہیں بتایا کہ اللہ میاں یوں ہے تو فلانا ہے, تو پھر قبر میں مردے, وہ کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کون سن رہا ہے, پوری رپورٹیں پیش کر رہے ہو. تو بیسک عقیدے بس, اس سے آگے پھر ہیں, میں نہیں کہہ رہا اس میں, لیکن وہ علماء کی کام ہے, علماء کو جانے دو. وہ علماء کے لیے ضروری بھی ہے, وہ ڈیپتھ میں جائیں گے علماء کے. دیکھو ڈاکٹر پڑھتا ہے تو بہت کچھ پڑھتا ہے نا, عوام کو سارا پڑھاوا تھوڑی لے آتا ہے. اب دیکھو آپ کے سر میں درد تھا, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اب ڈاکٹر پوری رپورٹ پیش کر رہا ہے, کیونکہ میں نے میڈیکل سائنس میں 4 سال پڑھا ہے, سر میں درد کے یہ اسباب ہوتے ہیں, ایکچولی یوں بھی ہوتا ہے. آپ کے سر میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. آپ بولے گا ڈاکٹر صاحب سیدھی سادی بات کرو, میں نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا 2 گولی پیناڈول کھا اور پتلی گلی سے نکل. پھر بھی آرام نہ ہے, یہ ٹکٹ ٹھوکے گا چا بھائی. تو ڈاکٹر تو پڑھے گا, ڈیپتھ میں جائے گا, گہرائی میں جائے گا, عوام کو وہ باتیں بتائے گا جو عوام کے فائدے کی. عوام کو بتائے گا بھائی سر میں درد ہے 2 گولی پیناڈول, پھر بھی آرام نہیں آ رہا تو پھر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, پھر کیڑوں کی دوا کھلائے گا آپ کو. ہو سکتا ہے یعنی ہوتا ہے یعنی پیٹ میں کیڑے ہیں جس کی وجہ سے صحت نہیں ہو رہی تو پھر سر میں درد ہو رہا ہے. غلط مت سوچا کرو. تو علماء تو پڑھتے ہیں, ان کو پڑھنے دو, عوام کے لیے اتنا کافی ہے. اسی سے میں یہ بھی بتا دوں, لوگ میرے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں مفتی صاحب ایک وائز آدمی ہے, علمی شخصیت بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ میرے بیان انہیں شادیوں پہ سنے ہوتے ہیں اور ان چیزوں پہ سنے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں علم بالکل بھی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا علامہ ہوں, لیکن آپ عوام میں جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھ کے کسی کے علم کو نہیں تولا جا سکتا. عوام میں جب کتنا ہی بڑا عالم ہو, وہ بات کرے گا تو عوام کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرے گا, اور ان چیزوں کی بات کرے گا جس کی عوام کو ضرورت ہے. باقی جو ہمارا علمی لیول ہے, ہم نہیں کہتے ہیں بہت بڑے ہیں, لیکن جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہمیں دی ہے, وہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. تو چونکہ وہ علمی باتیں عوام کے سامنے کر رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں,
تو لوگ سمجھتے ہیں علمی باتیں، ہم وہ باتیں نہیں کر رہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اگر ہم ان باتوں میں ڈال دیا تو الجھ جائے گی. ہے عوام سے وہ بات کرو جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے، وہ باتیں عوام کے سامنے کرو. اس سے لوگ یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. بھائی ہمارا جب مدرسوں میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ اسٹائل میں ہوتا ہے، عوام میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ. کبھی آپ اصول فقہ آ کے ہم سے پڑھو مدرسوں میں، اصول فقہ پڑھو آپ، تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہو کہ مفتی صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ یہ کہو گے جتنا ہم بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں تو خالی بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے، جتنا ہم کھوکھلا سمجھ رہے تھے اتنے کھوکھلے ہیں نہیں. بس یہ ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت پہنچے، ہم سے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے دنیا میں. لیکن یہ جو ہے نا کہ عوام میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے ہوتے ہیں، عوام کی سطح پہ آ کے ہوتے ہیں، اور وہی باتیں ہوتی ہیں جس کا عوام کو فائدہ ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے.